أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے آج ہم نے شروع کیا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ خداوند کریم فرما رہے وہ وہی اللہ جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، تو یہ بھی تو ہمیں پتہ چلا کہ زمین میں موجود ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانے والا ہے۔ اور دوسرا یہ ہمیں سمجھ آئی بات کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو انسان تمہارے لیے بنایا۔ کس لیے بنایا؟ تمہارے لیے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تاکہ ہم ان میں غور و فکر کریں، اس غور و فکر کے ذریعے ہم اپنے معبود کی معرفت حاصل کر سکیں، اپنے خدا کو پہچان سکیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا کہ ان چیزوں میں غور و فکر کریں، مثلا یہاں تک کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ ظاہر ہے جب آپ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی خدا کی معرفت جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس میں اضافہ ہوگا اگر آپ زمین کی تخلیق پہ غور کر لیں، آپ آسمان کی تخلیق پہ غور کریں۔ خداوند متعال نے آگے جو چیز بیان کی، میں مختصراً آگے بڑھ رہا ہوں، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والے ہیں۔ تو بعض علماء کے نزدیک مفسرین فرماتے ہیں، قرائن بناتے ہیں کہ پہلے زمین بنائی گئی، زمین کے بعد خداوند متعال نے یہ 7 آسمان جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ آگے خداوند متعال نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خداوند کریم جس انسان کے لیے خداوند کریم نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اب اس کے لیے ایک اور انتظام بھی کیا ہے، اور وہ انتظام کیا ہے؟ خداوند متعال فرما رہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ
یعنی اپنا نائب بنانے والا ہو۔ فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں خداوند متعال نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ خدا نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پہلی چیز ہمیں سمجھ آئی کہ جو خلیفہ ہے وہ بناتا کون ہے؟ خداوند متعال بناتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ تو روایات میں چوتھے خلیفہ ہے۔ کون سے ہیں خلیفہ؟ اور یہ بھی فرمایا خود مولا علی علیہ السلام نے کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ تو آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو بات وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام روایات میں جو کہا گیا چوتھا خلیفہ وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کی روح سے پہلا خلیفہ جو بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام، جس کا ذکر ہے اس میں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہارون کو بھی خلیفہ بنایا گیا۔ اور چوتھے خلیفہ اس ترتیب سے ہمارے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو خلیفہ والی بات تو واضح ہو گئی کہ اس ترتیب سے مولا علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہے۔ لیکن ایک بات تو ذہن میں آپ رکھ لیں کہ خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ خداوند متعال ہے۔ اور آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں فرشتوں نے کیوں کہا کہ زمین میں ایسا خلیفہ بنائے گا؟ کیونکہ مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے والی پہلی مخلوق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دو قومیں تھیں، یعنی قوم جنات اور قوم نسناس، ان کو آباد کیا گیا اور انہوں نے بڑی ہی خون ریزی کی جو ملائکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ تو اس وجہ سے ملائکہ نے کہا کہ آپ اس کو خلق کر رہے ہو جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں فرشتوں نے سمجھا کہ تخلیق کا مقصد ہے حمد بیان کرنا، خدا کی پاکیزگی بیان کرنا، خدا کی تسبیح کرنا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، دوسرا وہ قومیں جنات اور قوم نسناس کی لڑائی کو دیکھ چکے تھے، فساد کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو تخلیق کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور خداوند متعال نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اب خداوند متعال نے کیا کیا؟ ایک امتحان لیا، ملائکہ کا بھی اور ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کو ہم نے نام سکھا دیے۔ اچھا یہاں پہ دو سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو تعلیم دی گئی اسماء کی، یہ کیسے دی گئی؟ لیکن اس سے بھی پہلے کہ یہ علم تھا کیا، اسماء کا علم کیا تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ویسے بہت ساری اس کے حوالے سے باتیں کی گئی، ایک روایت صرف اس میں سنا رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کی امام فرماتے ہیں کہ یہ جو پوچھا گیا نا کہ یہ اسی آیت کے حوالے سے یہ کون سا علم تھا، یہ کون سے اسماء تھے، تو امام نے فرمایا کہ یہ علم جو تھا یہ تمام زمینیں اور پہاڑ، درے، وادیاں، یہاں تک کہ تمام موجودات کا علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور یہاں تک کہ روایت کے جملے کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے ایسے اس فرش کو دیکھا کہ جس پہ بیٹھے تھے، مولا فرماتے ہیں اس کا علم بھی ان امور میں شامل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی تعلیم دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام چیزوں کے نام رکھتے تھے، یعنی چیزوں کو بلانے کے لیے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ بھی جناب آدم علیہ السلام نے یعنی ان علوم کی وجہ سے ان کے نام رکھے تھے۔ اور فرشتوں نے
یہ جو کہا کہ ایسے کو بنائے گا، کیونکہ فرشتے یہ تو نہیں جانتے تھے کہ اس آدم کی آگے آنے والے جو ذریت ہے، نسل ہے، اس میں کون کون آنے والا ہے۔ انہوں نے تو 2 قومیں دیکھی تھی جو لڑ رہی تھی، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اسی آدم کی نسل میں آنے والے ہستیوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ جیسی ہستیاں ہوں گی، اور اسی آدم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیاں ہوں گی، ائمہ اہل بیت ہوں گے، بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے دین کے محافظ لوگ۔ یہ تو نہیں جانتے تھے، کیونکہ خدا اس لیے فرما رہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ذرا امتحان کا مرحلہ آتا ہے۔ اب یہ جو امتحان تھا اس میں ظاہر ہے جب امتحان لے گیا تو وہ علم کی بنیاد پہ تھا، اور اللہ کہہ رہے ہم نے آدم کو وہ اسماء کا علم دے دیا۔ جو گزارش کر رہا تھا کہ وہ 2 سوال جو اکثر ہوتے ہیں، پہلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ کیسے آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ جو علم آدم علیہ السلام کو دیا وہ اگر فرشتوں کو دے دیا جاتا تو فرشتوں کی بھی وہی فضیلت ہوتی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی یہ پھر کوئی بڑی فضیلت تو نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ علم دیا اور فرشتوں کو نہیں دیا، یعنی اس پیرائے میں بات کی جاتی ہے۔ آئیے اس کا ذرا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ پہلا سوال کہ آدم علیہ السلام کو یہ علم کیسے دیا، تو خداوند متعال نے آدم علیہ السلام کی طبیعت میں اور سرشت میں یہ علم رکھ دیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم دے کے بھیجا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ کچھ شخصیات کو خداوند متعال نے بیان کا علم دیا۔ سورہ رحمان پڑھتے ہیں علمہ البیان، بیان کرنے کی تعلیم دی۔ تو خداوند متعال نے یہ علم آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجا تھا۔ اور دوسرا جہاں تک سوال ہے کہ اگر فرشتوں کو یہ علم دے دیا جاتا تو فرشتوں کو بھی وہی فضیلت ہو جاتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں جتنی بھی اللہ نے چیزیں بنائی ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ فرشتوں کی اللہ نے تخلیق ہی ایسی نہیں کی تھی کہ وہ یہ علوم جو ہے حاصل کرنے کی ان کے پاس استعداد نہیں تھی، آسان کرتے۔ اور جب وہ یعنی ان کا مقصد ہی ان کی تخلیق کا کوئی اور مقصد تھا، لیکن جب امتحان کے کٹہرے میں آئے اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا اور وہ نہیں بتا سکے، تو فرشتوں نے سمجھ لیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسی لیے تو کیا فرمایا، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب کہا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو۔ بس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں؟ نہیں، جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ یعنی وہ جب امتحان کے کٹہرے میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو کچھ پوچھا گیا وہ بتا دیا۔ کیا کر دیا؟ وہ سب کچھ بتا دیا۔ خداوند متعال نے ان کی طبیعت میں، ان کے سرشت میں اس علم کو رکھ دیا تھا۔ لیکن ملائکہ کی تخلیق جو ہے وہ کچھ اس انداز سے، اس طریقے سے ہوئی ہی نہیں تھی، اور ملائکہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تخلیق کا مقصد ہی صرف اس کی حمد بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، تسبیح پڑھنا اور اس کی تقدیس کو بیان کرنا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہو کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یعنی مقصد یہ کہ ہمارا حق زیادہ مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ ملائکہ معصوم مخلوق تھے، لیکن معصوم مخلوق بھی حضرت آدم کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکی؟ علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے جی؟ علم کی وجہ سے۔ اور میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اور اکثر علماء سوال کرتے ہیں کہ جب امتحان کے کٹہرے میں ملائکہ ہے تو کیا ان ملائکہ میں جبرائیل نہیں تھا؟ انہیں ملائکہ میں جبرائیل بھی موجود تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں علم کے معاملے میں
تو جبریل بھی تو شکست کھا گیا نا کہ جناب آدم کا علم میں جبریل بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ جو انسان ہے ان کے پہلے ٹیچر ہیں، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ تو تمام دنیا کے لیے استاد ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا کہ جبریل اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، تمام فرشتے نہیں مقابلہ کر سکے، تو کیا ہمارے نبی پاک کے پاس علم نہیں تھا کہ جبریل نے آ کے آپریشن کیا، پڑھایا؟ کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ یعنی جناب آدم کا علم کے مقابلے میں رسول خدا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا علم رسول خدا کو اللہ نے عطا کیا کہ اللہ کی کائنات میں مخلوق خدا میں سب سے زیادہ علم نبی اعظم کے پاس ہے۔ جبریل جو ہے مقابلہ حضرت آدم کا بھی نہیں کر سکا، تو رسول خدا کا اس نے آپریشن کر دیا، تو اس نے پڑھا دیا، اس نے تعلیم، کچھ سمجھ نہیں آتی۔